جنوبی کوریا میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی ہر حوالے سے پاکستان کے لیے سرگرم ہے۔ جب بھی کوئی تقریب منائی جاتی ہے پاکستان میں تو جنوبی کوریائی پاکستانی کمیونٹی بھی اس تقریب کو منانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان کے تمام ڈیز اور دنیا کے دیگر تمام ڈیز، یوم مزدور ہو، یوم کشمیر ہو، جو بھی ہو، کورین کمیونٹی ہر حال میں پاکستان کے ساتھ اپنے ڈیز کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ اسی حوالے سے پچھلے دنوں ایک تقریب ہوئی جنوبی کوریا میں، جس میں کوریا میں بسنے والے پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس کے علاوہ کوریا میں واقع پاکستان ایمبیسی کے سفارتکاروں نے بھی اس تقریب میں شرکت کر کے 4 چاند لگا دیے۔ اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال آپ کو دکھاتے ہیں فلائنگ نیوز پر۔ تلاوتی کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں جناب قاری حمید بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اس محفل کا آغاز کریں۔ چاہے تو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں۔ میرے تمام ساتھیوں، دوستوں اور ہمارے ساتھ ایمبیسی سے آئے ہوئے ہمارے خصوصی گیسٹ پروفیسر باشر احمد خان صاحب اور جناب آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اس وقت میں رمضان کے ٹائم اور کورونا کے جو حالات ہیں ان کے نسبت دیکھتے ہوئے بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور لیبر جو میں کام کرنے میں کی حوصلہ افزائی کی کے گاڑیوں سے جس کی طرف سے شکر گزار اور میں اپنے تمام پی سی کے سینئر ممبرس جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا دل کی گاڑیوں سے میں بھی 2008 میں آیا تھا کوریا، 2008 سے 2018 تک ایک ہی فیکٹری میں کام کیا، E9 سے E7 سے 2 اپریل کے بعد پھر اپنے بزنس کے لیے وہ پھر چھوڑ دی، ابھی پھر فیکٹری میں آیا کام کر رہا ہوں۔ وہ کی کیٹیگری 2007 میں شاید، تو پھر پاکستان جا کے ٹیسٹ دے کے دوبارہ میں آیا، 4 سال 10 ماہ کے لیے پھر اسی کمپنی میں کام کیا۔ کوریا میں آیا تھا سر یہاں پہ، تو فیکٹری میں ایک ہی جگہ جاب کرنے کے بعد ایک دفعہ فیکٹری چینج کی تھی، اس کے بعد پھر میں دوسرے ویزا E9 ویزا چینج کیا تھا، تو ایک ہی فیکٹری میں کام کرنے کے بعد پھر ابھی تیسرے ٹرم میں ہم لوگ تقریباً 11 لڑکے تھے جو سنسیئر ورکر۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کمیونٹی کوریا اور بیسی ممبرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پہلی دفعہ پر ایسا پروگرام ارینج ہوا۔ پہلے جو ہے نا اس طرح پروگرام کبھی نہیں ہوا ہے لیبر کے لیے، کیونکہ لیبر ہمیشہ مطلب ایک کمزور طبقہ ہے تو ہمیشہ اگنور ہوا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام برگناس ہے، میں ملتان سے تعلق رکھتا ہوں۔ 2012 میں کوریا میں آیا تھا اور E9 ویزے پہ آیا تھا، ابھی E7 میں جو ہے نا کنورٹ کیا ہے۔ تو یہ جرنی سمپل اور آپ کی جو ہے نا تمام ورکرس ہے جو E9 پائے ہیں، سب سے پہلے وہ لینگویج کی طرف توجہ دے، کیونکہ ہم آتے ہیں تو مطلب زیادہ کوریا میں رونق ہے تو ہم گھومنے پھرنے اور چکروں میں ضائع کرتے ہیں۔ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر
افسوس بھی کرتے ہیں. تو یہی ریکویسٹ ہے کہ لینگویج کی طرف توجہ دیں اور مطلب اپنا فیوچر جو ہے نا سیٹ کرو. یہ ڈسٹرکٹ مردان سے بلانگ کرتا ہوں. 2010 میں آیا تھا میں. تو آج جس محفل میں بیٹھے ہیں ہم لوگ اور میں جو فیل کر رہا ہوں تو کافی سینئر بیٹھے ہیں. میں اس وقت ہم بس سنتے تھے ایمبیسی کا نام ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی پاسپورٹ رینیول کرنا ہوتا ہے ایسا. تو اب محسوس ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پی سی کے ہیں اور جو ایمبیسی والے ہیں ایک پلیٹ فارم ملا ہے ہمیں, کیونکہ ہم مزدور لوگ ہیں اور فیکٹری میں کام کرتے ہیں. میں نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا ہوں اور جا کے بھی میں نائٹ ڈیوٹی کرنی ہے. تو جو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں میرے دوست جو جونیئرز ہیں ان کے لیے یہ کہ جی میں خود لینگویج بھی پڑھ رہا ہوں, لیول 5 میں نے پاس کیے ہوئے ہیں اور جو والنٹیئر ڈیوٹیز ہے وہ بھی ساتھ کر رہا ہوں اور کچھ سیونگ بھی کر رہا ہوں. اس کے میرا E9 ویزا ہیں. تو فیوچر یہی کہ E7 چینج کر کے اپنی فیملی کو بلاؤں اور اپنی فیملی اپنے بچوں کو وزٹ کراؤں. تو ایک تو پھر میں مشہور ہوں کرنل صاحب کا پی سی کے جو سینئر ممبران تھے اور میرے جو کولیگس ہیں. تو تھینک یو ونس اگین, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں E9 ورکر کے بیہاف پہ جناب عادل خان صاحب, ویلفیئر اتاشی پاکستان ایمبیسی, کرنل نوید صاحب ڈیفینس اتاشی پاکستان ایمبیسی کوریا کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے بعد میں پاکستان کمیونٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنے E9 ورکرز کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا. اور جتنے بھی میرے دوست بھائی ادھر ادھر سے ہیں ان سب کو بھی میں شکر گزار ہوں. تو میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں 2005 میں آیا تھا. 16 سال ہو گئے میرے اس ملک میں اور ایک ہی فیکٹری میں نے 16 سال گزار دیے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب میں آیا تھا تو تھوڑی کافی پرابلمس کی تھی, لیکن یہ وہ کرتے ایک ہی فیکٹری میں نے ایک گول رکھا مائنڈ میں کہ میں نے کیا ہم ادھر ہی کرنا ہے. میرے ساتھ 4-5 پاکستانی اور تھے. پھر جب ہم نے 1 سال کام کر کے دیا ان کو تو انہوں نے ہمیں بولا کہ ہمیں اور پاکستانی چاہیے. اور ٹل دین میرے 16 ایئرز ہو گئے کہ میری فیکٹری میں دوسرے کسی ملک کا ورکر نہیں آیا سوائے پاکستان. جس طرح ٹائم گزرتا گیا مالک نے مجھے 2 ویزے وہ دیے. پھر میں اسی کی طرف سے دوسری ٹرم ہے میری. اور یہ پاکستانی جو اور آتے رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ابھی 6-7 لڑکے اور بھی ہیں. تو آخر میں بس میں آپ لوگوں سے یہی بولوں گا کہ ایک جگہ پہ کام کریں. جس فیکٹری میں آپ ٹریننگ آتے ہیں اسی جگہ پہ آپ کی عزت ہوتی ہے. فیکٹری چینج کرنے سے آپ کے مسائل یا وہ کچھ حل نہیں ہوتے. اپنے کام پہ فوکس کریں, نئی چیز سیکھیں. اگر ایک مشین آپ کو آتی ہے دوسری پہ جائیں, تیسری پہ جائیں. کیونکہ میرا جو آئیڈیا ہے کوریا میں کہ کوریا میں ورکر بندے کی عزت ہے, جس نے کام کیا ہے اس کی عزت ہے. تو آخر میں سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انکمنگ سے 1-2 مہینے پہلے جو آپ نے 2 اسٹیپ لیے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے E9 ورکرز کے لیے اور ہماری جو ایمبیسڈر صاحب آئی ہیں ان کا بھی میں اس پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک تو یہ ویڈیو لنکس کے ذریعے جو آپ مسائل سنتے ہیں E9 ورکرز کے, فرسٹ ٹائم ان مائی 16 ایئرس کہ میں نے دیکھا ہے. اور جو آپ کی وزٹنگ ہے کمپنیز میں کورین کے ساتھ آپ کی مطلب انٹریکشن ورکرز کے لیے, اس کو بھی میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے E9 ورکرز کے لیے اتنا قدم اٹھایا. اور نیکسٹ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی پاکستان ایمبیسی, ساؤتھ کوریا اور ٹی سی کے کمیونٹی کے تعاون سے اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے جو ہمارے حوصلے اور بلند کریں گے. تھینک یو سر. تھینک یو. اور سب سے پہلے تو میں پی سی کے کی جو تمام رحمان ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ یوم مزدور کے حوالے سے
یہ تقریب منعقد کی، کیونکہ اس طرح کے ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ یہ شاید اس نوعیت کی پہلی تقریب منعقد ہوئی ہے، تو میں کسی کے تمام ممبران کو رضوان کو خصوصی محبات پیش کرتا ہوں کہ تقریب منعقد کریں۔ اس کے بعد میں تمام جو ہمارے بھائی ہیں جو آج موجود ہیں، جو کہ کچھ نائٹ ڈیوٹی یا ڈے ڈیوٹی کر کے آئے ہیں کہ انہوں نے ڈے ڈیوٹی جا کے کرنی ہے، میں آپ سب لوگوں کو بھی اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان سب کو بھی میں بات پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طریقے سے یہاں پر محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا، اپنا ایک ٹینیور سکسیسفلی کمپلیٹ کیا، اس کے بعد آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے، آپ کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے آپ کو دوسرا ٹینیور ملا۔ مجھے آج کل ہی نہ پتہ چلا کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں، کچھ بھائی ہیں جو کہ تیسرے ٹینیور سے بھی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ F2 کر گئے ہیں، کچھ E7 کر گئے ہیں۔ آپ سب لوگ بھی جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، آپ سب لوگ بھی مبارکباد بھی مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے محنت سے کام کیا، اپنا بھی فائدہ کیا، اپنے عزیز و اقارب کا فائدہ کیا، اور سب سے بڑھ کے اس ملک کا فائدہ ہوا کہ جو لوگ تیسرے ٹینیور پر موجود ہیں، یہ چند بھائیوں نے نے بتایا کہ جی وہ اس فیکٹری میں پاکستانی ابھی تک ہیں، وہ کوئی ہے نہیں ہے، جو 16 سال سے 18 سال کام کر رہے ہیں، وہ انشور کی وہ برانڈ ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے، اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ وہ جو میں یہاں پر 2 سال یا 3 سال میں جو کام کیا، میرے سے وہ کئی گنا 10 گنا 15 100 گنا زیادہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، پاکستان کی امیج کو بہتر کیا۔ سو آپ لوگ بھی سب جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، سب چیز کی بات کی اس دن کی مناسبت سے عادل امام صاحب نے باقی تمام صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات چیت کر دی ہے۔ میں بھی چند چیزیں جو ہے وہ دہرانا چاہوں گا کہ جیسے کہ وزیر صاحب نے شروع میں کہا، صاحب نے کہا، سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور جب آپ اللہ کے دوست ہیں تو پھر میرے تو دوست ہیں ہی ہیں، عادل صاحب کے دوست تو ہیں ہی ہیں، پی سی کے دوست تو آپ ہیں ہی ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ شاید مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ القاسم حبیب اللہ کی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، تو اگر ایک اللہ کا دوست ہے تو وہ پھر کم نہیں ہو سکتا، وہ میرے سے یا ایمبیسی کے کسی عہدیداران سے یا پی سی کے سرپرست اعلیٰ سے یا کسی اور سے وہ کم نہیں ہے، اور میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، جیسا کہ عادل صاحب نے باقی بھائیوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کے سر پہ جو ہے وہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی ریمیٹنس پہ پچھلے جو ہم 10-12 مہینے سے سن رہے ہیں کہ جی ریمیٹنس ہماری ریکارڈ ریمیٹنس آ رہی ہے، اور اسی کے بل بوتے پہ پرائم منسٹر بھی بات کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی معیشت سے اور اپنی جو ہماری معیشی جو تنگدستی ہے اس سے ہم نکل رہے ہیں۔ تو آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ ایمبیسی کے دوست ہیں، آپ ہر بزنس مین کے دوست ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس مشکل حالات میں ملک جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ میں بھی آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جس طرح چند بھائیوں نے بتایا ہے کہ لینگویج سیکھیں، اپنے آپ کی سکلز بڑھائیں۔ بھائی نے بتایا کہ آپ ایک مشین سے دوسری مشین تیسری مشین میں جائیں، کیونکہ میرا انٹریکشن بہت کم ہے، لیکن چند لوگوں سے جو ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے ایک ٹینیور لگا دیا، دوسرا ٹینیور لگا دیا، تو میں نے کہا جی ہاں بھی لینگویج کی تو ضرورت نہیں تھی، ہمارا وہ جو سینئر تھا وہ بس ہمیں آرڈر دیتا تھا، اچھا جی ابھی 2 ٹینیور کے بعد خیر ابھی کوئی میں دیکھ رہا ہوں کوئی حل کروں کوئی سر فائلم، تو پھر جب آپ لینگویج نہیں سیکھیں گے، اپنی اسکلس کو امپروو نہیں کریں گے، 2 ٹینیور لگانے کے بعد بھی پھر آپ نہ E7 لے سکیں گے، نہ آپ کو F2 ملے گا، اور پھر آپ اس طرح کی جو نیگیٹو امیج کریٹ کر رہا ہے پاکستان کا اس کی طرف آپ جائیں گے۔ تو لہٰذا جس طرح بھائیوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ آپ آتے ساتھ ہی اپنا ٹائم انجوائے بھی کریں، اپنا اچھا ٹائم بھی گزاریں، علاقہ بھی دیکھیں، سیر و تفریح بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ لینگویج بھی سیکھیں، اپنی اسکلس بھی بڑھائیں، تاکہ آپ کو وہ یہاں پہ بھی فائدہ دیں گی۔ آپ جس طرح آپ بھائیوں نے زیادہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ لیا، اور اگر یہاں پہ آپ نہیں بھی رہتے، آپ واپس جاتے ہیں تو جس طرح عادل صاحب خان صاحب نے بھی کہا کہ آپ اپنی اسکل کو وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اسکل اپنی امپروو کی۔
I'm sure کہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں جس طرح یہاں پہ آپ ایکسل کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں اپنی اسکل کو یوز کر کے اس طریقے کا بھی ماحول نہیں ہے اور میرے خیال سے امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایک فیکٹری میں اگر آپ 10 لوگ 15 لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے ایک اسکلز اپنی ڈیولپ کی ہے اور وہ چند لوگ مل کے اگر اس اسکلز کو لے کے پاکستان میں تمام چیلنجز کو اوور کم کرتے ہوئے اگر کچھ کرنا چاہیں تو میرے خیال سے پاسبلٹی ہے. ہم کہتے ہیں نتھنگ از امپاسبل, تو یہ ہو سکتا ہے. تو آپ اس چیز کو بھی دیکھیں. اور آخر میں بھی یہ جو بات کر رہا تھا اس کو دوبارہ دہراؤں گا کہ اور میں نے یہ پہلے بات طے کی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے پاکستان کا امیج بہتر کرنے میں ہم سب سے بہت بہتر کام کیا ہے. آپ زیادہ عرصے سے یہاں موجود ہیں اور آپ نے اگر وہ تیسرا ٹریور اگر آپ کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ نے وہ اپنا امیج بہتر کیا, ملک کا امیج بہتر کیا. باقی بھائیوں کو بھی یہ چیز بتائیں جو آپ سکسیزفل یہاں پہ لوگ جہاں زیادہ تر سکسیزفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوشش کریں جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ بتائیں کہ یار کامیابی اسی میں ہے. شارٹ کٹ سے اور چین فیکٹری ایک سے دوسری تیسری اور باقی چیزوں سے فائدہ نہیں ہے. سکسیزفل لوگ وہی ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے. میں پی سی کے اور اس طرح کے جو باقی جو کمیونٹیز ہیں یہاں پہ ان سے بھی اور جو بزنس مین ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے ورکرس کی اور ہمارے جو بھائی ہیں ان کی اس طریقے سے مدد بھی کریں اور اس طریقے سے ترغیب بھی دیں. اور یہاں پہ بہت سارے لوگ مجھے پتا ہے کہ جو یونین ورکرس اور اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, بتائیں کہ کیسے ہم نے کیا تاکہ باقی بھی لوگ اسی طریقے سے ان کا اپنا بھی فائدہ ہو, اپنا بھی ان کا بھلا ہو اور ملک کا بھی بھلا ہو. تو آخر میں ایک کہا پھر پی سی کے کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے یہ تقریب منعقد کی اور آپ سب لوگوں کو بھی دوبارہ مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے ایک سکسیزفل طریقے سے اپنا کام کیا, پاکستان کا امیج بہتر کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید ترقی دے, مزید بہتر کام کرنے کی توفیق دے, اپنا امیج ملک کا امیج اپنے علاقے کا امیج بہتر کرنے کی توفیق دے. اور آپ سب کے لیے اس راضے صاحب نے کہا کہ ایمبیسی کے دروازے ہم وقت کھلے ہوئے ہیں, آپ ای میل سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ عادل صاحب کو رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کا رابطہ نہیں ہوگا اور آپ کا خیال رکھا جائے گا. اور میں خود بھی اس میں خوش ہوں کہ جی ابھی آپ لوگوں کے ساتھ آن لائن رابطے اور یہ شروع ہو گئے اور مجھے یقین ہے کہ فیوچر میں ہم اس یوم مزدور کے حوالے سے بھی ایک اچھا فنکشن کریں گے جس میں تمام ورکرس کو جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کی ہوگی, ان کو ہم بنائیں گے اور ان کے ساتھ ہم ان کی جو بھی خواہشیں ہیں ان کو ہم سرائیں گے. بہت شکریہ. تو اس حساب سے یہ کاوش جو ہے کسی کے کی میرے خیال میں یہ ایک طرح سے فاؤنڈیشن اسٹون بنے گی آئندہ آنے والی تمام کاوشوں کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پی سی کے ہو یا کوئی اور ہماری یہاں پہ اس طرح کی باڈیز ہیں پاکستانی کمیونٹی وہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رکھیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں پی سی کے کا کہ انہوں نے ہمیں آج اس جو یہ ارینج کی ہے یہ تقریب اس میں بلایا اور ہمیں مضبوط کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کا جو انیشیٹو ہے وہ پاکستان ایمبیسی یہ انیشیٹو دیتی اور آپ سب لوگوں کو بلاتی اور اس انیشیٹو کا جو ہے وہ آغاز کرتی. لیکن جہاں سے بھی یہ آغاز ہوا بہت خوب ہوا ہے. اور ہم جو بھی پاکستان کی کمیونٹی کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں چاہے وہ ایمبیسی ہیں یا دوسرے جتنے بھی ہمارے لوکل باڈیز ہیں ان کے لیے ایک مثال بن گئی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب جو ہے اب اس مثال کو جو ہے آگے بڑھائیں گے اور اس اقدام کو فردر ہم لے کے جائیں گے. اسی سلسلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری بھی ایمبیسی پاکستان ایمبیسی کی بھی ایک کوشش ہوگی کہ ہم اس طرح کی تقریب کریں جس میں ہمارے جو ورکرز ہیں خاص کر وہ ورکرز جنہوں نے کوریا میں بہت نمایاں کام کیا ہے اور اعلیٰ کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے. E9 ویزا جو ہے دوبارہ E9 ویزا کے اوپر آئے ہیں, E7 کو ویزا ملا ہے اور ایک اچھا انہوں نے اپنا یہاں مقام بنایا. اور ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان سے مزید لیبر یہاں پہ آیا ہے اور پاکستان میں ایک طرح سے برانڈ ایمبیسڈر ہیں وہ یہاں پہ. تو ان کو ریکگنائز کرنا
हमारी प्रायोरिटी है। बेसिकली मेरा जो काम है वो कम्युनिटी से ज़्यादा लेबर आकांक्षी का है, और मैं इस चीज़ को रिकग्नाइज भी करता हूँ, और मैं यही कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी अल्लाह के फजल से माशाल्लाह से वो एरिया में वेल इस्टेब्लिश, उसको शायद एम्बेसी की इतनी मदद की या उसकी ताउन की इतनी ज़रूरत शायद ना हो, बल्कि एम्बेसी को ज़्यादा रहती है। लेकिन जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे भाई यहाँ पे हैं, जो अपनी फैमिलियों से दूर हैं, जो अपने मुल्क से दूर हैं और ऐसी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं, उनको बहुत बेशुमार मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, जिसका मुझे अंदाज़ा है। और यही इस चीज़ को समझने के लिए, इस फासले को ख़त्म करने के लिए मेरी सारी कोशिश होगी, वो ये होगा कि मेरा आपके साथ एक रब्ता रहे, चाहे वो मेरा फिजिकल आपके साथ रब्ता रहता है या ऑनलाइन रब्ता रहता है या टेलीफोनिक रब्ता रहता है। मैं आप सब लोगों को आपके जरिए, आपके जो दूसरे भाई हैं उन सब के लिए एक पैगाम मेरा ये है कि आप कोशिश करें कि उससे रब्ते में रहें, एम्बेसी से रब्ते में रहें, अपने आप को कट ऑफ ना समझें। ये ना समझें कि आपकी आवाज़ एम्बेसी तक नहीं पहुंच सकती, ये ना समझें कि आपकी रीच नहीं है एम्बेसी से। आप बिल्कुल रीचेबल है, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है एम्बेसी तक पहुंचने की। बिलाशुबा PCK हो या दूसरे हमारे जितने भी यहाँ पे स्टडी कम्युनिटी की जो बॉडीज हैं, जैसे PCK है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, लेकिन आपको उस तक पहुँचने के लिए, प्रेसिडेंट तक पहुँचने के लिए, एम्बेसी तक पहुँचने के लिए आपको इन सहारों की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली हमारे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट है, हम मंथली एक सेशन करते हैं अपना मीटिंग के लिए, आप उसमें शिरकत करें। कोशिश करें, मुझे भाइयों ने ये कहा कि हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, हमारी छुट्टी नहीं होती है, हम शिरकत नहीं कर सकते, तो भाइयों के लिए हम अलग से वर्कर्स के लिए अलग से हर महीने एक सेशन करते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये कहूँगा कि जो कम्युनिटी के लिए जो हमारा सेशन होता है उस पर आप शिरकत कर सकते हैं। आप अपने वर्किंग टाइम पे मोबाइल अपने सामने रखिए, आप उस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। बेशक आप अपनी वीडियो ऑफ करके आप उसमें सेशन में हिस्सा लें और ये पैगाम अपना दें, ठीक है, ताकि आपकी आवाज़ जो है एम्बेसी तक पहुँच सके। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप हमारी ईमेल एड्रेस पे आप हमें अपना मसला, अपने इशूज़, अपने दूसरे भाइयों के इशूज़ जो है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो तजावीज़ हैं, जो यहाँ पे पुराने वर्कर्स हैं हमारे, जो अपने दूसरे भाइयों के बेहतर काम आ सकते हैं अपने तजुर्बे से, अपने उससे फायदे से, तो वो तजावीज़ जो है वो एम्बेसी को किसी भी सूरत जो है वो बजरिया ईमेल, बजरिया फ़ोन, बजरिया जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, इसके ज़रिए आप हमें पहुँचा सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ जो मैं आज क्लियर करना चाहता था कि जो राब्ते का हमारे दरमियान रहा है या नहीं रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अब राब्ता हमारा बहुत आसान है। हमारा एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि फोकस ही हमारे वर्कर्स हैं। तो वर्कर्स की जो यहाँ पे जो मुश्किलात हैं, उनके लिए जो तकलीफ है या उनके लिए जो असिस्टेंस एम्बेसी दे सकती है, एम्बेसी के जरिए ये जो हमारी जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप राब्ते में रहें, आप अपने आप को तनहा ना समझें। ठीक, एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि एक भाई ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की थी कि हम सब यहाँ पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एम्बेसी का स्टाफ है, हम सब यहाँ पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं। पाकिस्तान के ब्रांड को यहाँ पे हम पोर्ट्रे करते हैं, उसको उजागर करते हैं। हमारे जितने भी हमारी हरकत होंगी, हमारे यहाँ पे अमल होंगे, हमारे यहाँ जो तर्ज अमल होगा, हमारा रहन सहन होगा, वो पाकिस्तान को पोर्ट्रे कर रहा हो। हम बेसिकली हम बता रहे हैं कि पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बात की। और ये मैं आप सब लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, और आज के दिन का ये मुनासिबत से ये बात तो नहीं है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमारे मिल गया है कि हम सब यहाँ पे आए हैं किसी मकसद के लिए आए हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कि अपना घर बार छोड़ें, अपना वतन छोड़ें, अपने फैमिली को छोड़ें और यहाँ पे आए, अपने अजीज़ और तारीफ को छोड़ें, और यहाँ आके हम मकसद से हट के हम दूसरी एक्टिविटीज या दूसरी चीज़ों में हम मशगूल हो जाए। हमारी जिंदगी तो शायद उससे कोई इतना उसको फर्क ना पड़ता हो,
چھوٹی سی چیز یا کوئی ایسی چیز جس کو ہمیں لگتا ہو کہ یار میری اپنی زندگی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خدا را یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد اگر ہم اس ساری قربانی کو ایک چھوٹے سے عمل سے اگر ضائع کر دیں اور جس سے نہ صرف ہماری کمیونٹی کا نقصان ہو جو کوریا میں موجود ہے بلکہ پورے آپ کے ملک کے امیج کا نقصان ہو، تو ایسی کسی بھی حرکت میں، ایسی کسی بھی جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کا حصہ نہ ہو. آپ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ کے ملک کا ایک پازیٹیو امیج سامنے آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو تنقید کرنے کا حق نہیں، لیکن تنقید کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ کو ان طریقوں کے معیاروں کے اوپر چلنا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سارے نیک صالح بن جائیں. میں صرف آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب جو ہیں خطا کے پتلے ہیں. ہم سب پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوا، کوئی کسی کی کوئی قدر میں کمی نہیں ہے. ہم سب سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن خدا را ان غلطیوں کو کوشش کریں کہ نہ دہرائیں. ان غلطیوں میں وہ تلافی میں ایک دوسرے کی ساتھ دیں، نہ کہ اس کو اس تلافی اس طرح کریں کہ اس بندے کو اور زیادہ ہائی لائٹ کریں اور اس کے ہائی لائٹ ہونے سے آپ کی اپنی جو کمیونٹی ہے اور آپ کا اپنا وطن کے وقار کا مجبور ہو. تو یہ چیز جو ہے وہ میں آپ سے اس موقع کی مناسبت سے شیئر کر رہا ہوں. باقی جتنا بھی ہمارا دنیا بھر کی بلکہ معیشت جو ہے وہ مزدور کے کندھوں پہ کھڑی ہے. مزدور کی اہمیت اور اس کی جتنی کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کا جتنا کردار ہے اس سے کسی کو بھی انکار نہیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ترقی کے پیچھے ان کے مزدور کا ہاتھ، ان کی محنت، ان کی مشقت کا ہاتھ. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ ایک کھٹن دور ہوتا ہے. کوریا کی اگزامپل آپ کے سامنے، انہوں نے بہت مشکل دور گزارا ہے، بہت محنت کی ہے، بہت مشقت کی ہے. ہمارے ورکرز کی طرح ان کے لوگ بھی جو ہے دوسرے ملکوں میں گئے ہیں، وہاں انہوں نے محنت کی ہے اور پھر اس محنت کے بل بوتے پہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. تو آج کے اس دن کی مناسبت سے ایک میرا آپ لوگوں کو پیغام ہے کہ اگر آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے، آپ لوگوں کے پاس یہ بے شک آپ کوریا میں آپ ترقی کرتے ہیں، آپ یہاں پہ ایف 2 لیتے ہیں، E7 لیتے ہیں، یہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ ریمیٹنس بھیجواتے ہیں. ریمیٹنس ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے ملک کے لیے جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کو ابھی تک ہمارے ملک کو اس فائنینشیل کرائسس سے نکالنے میں ریمیٹنس کا کردار ہے، اس کا کوئی ہمیں انکار نہیں. لیکن آپ لوگوں سے میری ایک یہ درخواست ضرور ہوگی کہ جو بھائی یہاں سے اسکل لیتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، وہ ضرور ایک بار سوچیں کہ اپنے ملک جا کے اس ہنر کو، اس اسکل کو وہاں جا کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے براہ راست وہاں پہ اس کا فائدہ وہاں پہ پہنچائے. وہ یہ نہ سوچیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد ہمارے لیے راستے سارے بند، ایسی کوئی بات نہیں. آپ ہمت اپنے اندر پیدا کریں. آپ اتنی ہمت سے یہاں آئے ہیں تو یہاں اتنا اچھا آپ نے یہ ساری چیزیں آپ نے جو ذہن اور محنت سے آپ نے اسٹیبلش کی ہے، تو وہی محنت، وہی عزم آپ اپنے ملک میں ایک نئے ہتھیار کے ساتھ، ایک نئے ہنر کے ساتھ آپ اس کو اپنے ملک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ ترقی کر سکتے ہیں اور ملک کو بہتر انداز میں آپ کو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اضافی میں نے ایک بات کہی. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ پاکستان میں ہمارے بہت سارے ورکرز جو ہیں جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، مجھے ان کی تکالیف کا، ان سے اس کا اندازہ ہے کہ وہ واپس نہیں آ پا رہے. لیکن جو جس انداز میں وہ ورکر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اس کے لیے شاید زندگی کے سارے راستے محدود ہو گئے ہیں، تو خدا را اس طرح کی کم ہمتی اپنے اندر پیدا نہ کرے. اپنے اندر اعلیٰ ہمتی لے کے آئیں، اپنے اندر یہ جذبہ لے کے آئیں کہ ہم نے ہر مشکل کا سامنا کرنا ہے. آپ یہی قوموں کا ایک سب سے بڑا جو ایک چیلنج ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہمتی ہوتی ہے. چیلنجز کو دیکھ کے جو ڈرنے والی قومیں ہوتی ہیں وہ ترقی نہیں کرتی. تو یہاں پہ بھی جو آپ کو چیلنجز ہیں، آپ دور دراز علاقوں میں ہیں، آپ کو خوراک کا مسئلہ ہے، آپ کو لباس کا مسئلہ ہے، آپ کو دوسری چیزوں کے جو ایشوز ہیں، یہ ایشوز جب آپ ان ہرڈلز کو آپ کراس کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو اس کے بعد آنے والی جو ساری ہرڈلز ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. تو خدا را کم ہمتی پیدا نہ کریں. جیسا بھی وقت آتا ہے
اپنی محنت, اپنے بازو, زور بازو پہ بھروسہ رکھیں, ایمانداری سے اپنے لیے محنت کریں اپنے, اور اس کا پھل جو ہے ہمیشہ آپ کو ملتے ہی رہے گا, کیونکہ محنت کرنے والے کا سب سے بڑا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جس کا سب سے بڑا دوست ایک ایسی ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. اگر ہم نے اس کو دوست بنا لیا پھر ہمارے لیے کوئی مسائل, کوئی مشکلات جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو جائے. تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ مزدور کا ایک دن نہیں ہوتا. مزدور جو میں جو ہوتا ہے وہ کوئی الگ سے اسپیسیفک ان کے لیے کوئی دن نہیں ہے. مزدور سارے دن مزدور کے دن ہوتے ہیں, کیونکہ مزدور کے ہی ان ہر دن کی بدولت آپ کا ملک, آپ کی قوم جو ہے وہ ترقی کرتی ہے. میں ایک پھر آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی کے ہو یا کوئی اور ہمارا یہاں پہ کمیونٹی کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, ایمبیسی ہو, آپ ان سب سے تعاون رکھیں, ان سب سے اشتراک رکھیں, ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں, اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں, آپ ان میں شامل ہوں. تو اسی طرح سے آپ کے مسائل, آپ کے ایشوز, آپ کی ریکگنیشن جو ہے وہ آپ کی ہوگی. اگر آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہے, کوئی ہمارا ہمارے لیے ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہے, تو شاید آپ اسی طرح اکیلے ہی رہیں گے. تو روزے کا ٹائم میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اسی طرح دل لگا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کامیاب لوگ ہیں, تو آپ لوگوں کو نصیحت کرنا شاید بےمانی ہوگا. تو اسی طرح دل لگا کے اپنے لیے کام کریں, اپنے ملک کے لیے کام کریں, اپنی فیملیز کے لیے کام کریں. اللہ ہم سب کا حامی مناصر ہو, آپ لوگوں کو اللہ مزید ترقیاں دے. میرے ساتھ نعرہ لگا کے پاکستان زندہ باد.